السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک بہن نے سوال کیا ہے کہ ان کی ایک صاحب سے شادی ہوئی تھی اور کسی وجہ سے وداؤٹ گوئنگ ان اینی ڈیٹیلس خلا ہو گئی یا طلاق ہو گئی، معاملہ ختم ہو گیا۔ انہوں نے کسی اور سے شادی کر لی یا کسی اور سے شادی کرنا چاہتی تھیں، اس لیے خلا ہو گئی، طلاق ہو گئی، ڈزنٹ میٹر۔ اب جب ان کی دوسری جگہ شادی ہو گئی ہے تو اب شاید ان کو احساس ہوا یا واٹ ایور از دا ریزن، اب وہ پہلے والے کے پاس واپس جانا چاہتی ہیں۔ تو ان کا سوال یہ ہے کہ میں پہلے والے کے پاس کیسے واپس جا سکتی ہوں؟ دیکھیں، اسلام میں پہلے تو اللہ تعالیٰ نے یہ معاملہ رکھا ہے نا کہ آپ پہلے شوہر کے پاس واپس جانے کے لیے ایک ہی طریقہ کار ہے، وہ یہ ہے کہ آپ کی شادی ہوئی ہو اور اس نیت سے شادی نہیں ہوئی ہو کہ میں پہلے والے کے پاس جانا چاہ رہی ہوں۔ اور ان یور کیس، جو آپ نے کیس مجھے بتایا ہے، اس میں آپ کی نیت یہ نہیں تھی کہ آپ نے پہلے والے کے پاس واپس جانا، اس لیے آپ نے شادی کی۔ تو آپ نے جب دوسری شادی کر لی، اس کے بعد اب آپ اس شادی سے خوش نہیں ہیں، واٹ ایور از دا ریزن جو آپ نے مجھے بتایا، دیٹس ناٹ امپورٹنٹ۔ لیکن اب آپ پہلے والے کے پاس واپس جانا چاہتی ہیں تو یس، آپ پہلے والے کے پاس واپس جا سکتی ہیں، اس صورت میں کہ آپ یہ جو دوسرا شوہر ہے، اس سے خلا لیں یا اس سے طلاق لیں، تو پھر آپ پہلے والے کے پاس واپس جا سکتی ہیں۔ دیکھیں، اس لیے اسلام میں یہ ہے کہ ایک ہی ساتھ طلاق دینا جو ہے وہ ہو تو جاتی ہے احناف کے نزدیک، لیکن ایک ساتھ 3 نہیں دینی چاہیے، آہستہ آہستہ دیتے ہیں اسی لیے تاکہ رجوع کرنے کا دروازہ کھلا رہے۔ کیونکہ طلاق ایک ایسا معاملہ ہے کہ بڑا سخت ہے، حلال معاملہ ہے لیکن ناپسندیدہ معاملہ ہے، اور جب ہو جائے تو اللہ تعالیٰ نے اس کو مشکل رکھا ہے واپس ہونے کے لیے کہ ایک ایسا آدمی جس سے آپ سیپریٹ ہو گئے ہیں، الگ ہو گئے ہیں، آپ رائٹ اوے اس کے پاس واپس کیوں جانا چاہتے ہیں؟ اگر اتنا ہی وہ اچھا تھا تو ایک جھٹکے میں معاملہ ختم نہیں ہونا چاہیے تھا۔ تو ایک طریقے سے عورت کو تحفظ ہے اس میں۔ اب عورت جو ہے اس نے کہیں اور شادی کی، اب اس کو احساس ہوا کہ اب دوسرا والا جو ہے وہ اس کے حقوق ادا نہیں کر رہا، یا پہلا والا جو تھا دیٹ واز فار بیٹر، جسے وہ فار ورس سمجھ رہی تھی، اصل میں وہ بہت بہتر آپشن تھا سیکنڈ والے سے، جو جس کے پاس وہ اپنی مرضی سے آئی ہے، تو اب وہ واپس جانا چاہ رہی ہے۔ تو اس کا یہی طریقہ کار ہے کہ اب یہ سیکنڈ والا جو ہے، اس سے آپ نے خلا لینی ہے یا طلاق جو بھی معاملہ پیش ہے، اس کے بعد عدت گزارنی ہے۔ عدت کے بعد پھر آپ پہلے والے کے پاس واپس یوں جا سکتی ہیں کہ اب آپ کو دوبارہ سے شادی کرنی ہوگی، پراپر جو شادی ہوتی ہے، جو نکاح ہوتا ہے، تو اس طرح کر کے جو رخصتی، اس کے بعد یو کم بیک ٹو پہلا والا ہے، اس کے پاس آ سکتے ہیں۔ تو اسی لیے میں بار بار یہ لوگوں سے کہتا ہوں کہ شادی بیاہ میں اور طلاق میں یہ عجلت جو ہوتی ہے نا، جلد بازی، جذباتی فیصلے، یہ نہیں ہونے چاہیے، کیونکہ یہ کوئی گڈا گڑیا کا کھیل تو ہے نہیں کہ آج شادی ہوئی تو کل چھوڑ دیا تو پھر تیسرے دن پھر بیٹھ کے شادیاں کرا دی ان کی۔ تو اس لیے یہ بڑے سیریس میٹرز ہوتے ہیں، اس کے اندر بڑا سیریسلی انسان کو سوچ بچار کر کے اقدام کرنے چاہیے۔ اینی وے، اس کو پھر کچھ ناسمجھ لوگ ایکسپلوئٹ بھی کرتے ہیں، جیسا کہ انڈیا میں ہم نے دیکھا ہے، وہ ٹرپل طلاق بل کو لے کر ایک بڑا ایشو رہا، اور اس کے اوپر پھر یہ پشپندرا ٹائپ کے جو لوگ ہیں وہ بڑا شور کرتے ہیں کہ بھئی قانون تو ہمارا چاہیے، اور شادی کے لیے تم دینی قانون اٹھاتے ہو۔ جو ضابطۂ حیات ہے، جس کو گزارنے کے لیے دین نے ایک لائحہ اختیار کیا ہے، اس میں دین کو فالو کیا جائے گا، اور جو معاشرتی ضابطۂ حیات ہے، اس کے اندر اگر دین سے کوئی قانون نہیں ٹکراتا تو اس کے اندر ضابطۂ حیات جو ظاہری ذریعہ ہے اسے فالو کیا جائے گا۔ تو اس کے اندر کوئی دو رائے تو ہے نہیں، لیکن آف کورس پشپندرا جیسے جاہل جو ہیں، جنہیں صرف مائک مل گیا اور بولنے کا شوق ہے، تو وہ اس قسم کی باتیں کرتے رہتے ہیں۔ بسائڈس دیٹ، آئی ہوپ آپ کو مسئلہ سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔